بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور معرفته وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وساهره ووسيه سيد الأسقياء والأسفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين للتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم سورہ فاتح کی درخواست کی گئی ہے حاضرین کے تمام مرحومین کے لیے، تمام شہداء کے لیے، لیکن خصوصاً میر عثمان علی خان، میر ببر علی انیس، مرزا سلامت علی دبیر، علامہ رشید ترابی، علامہ اختر زیدی، مرزا خدا قلی بیگ اعجاز. الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. زیویئر فاؤنڈیشن کی جانب سے ایک ریلی کا انعقاد کیا جا رہا ہے جو گزشتہ اتوار کے علاوہ بی پی پر کیا گیا تھا، جس میں مومن کے دستخط کے ساتھ ایک پٹیشن بھی دائر کیا گیا تو یونائٹڈ نیشنز کے آفس میں دہلی میں بھیجا گیا اور 2 مارچ تک، آج 27 فروری سے 2 مارچ تک مسلسل ان مجالس کے لیے بھی پٹیشن کے ساتھ عطاخانہ ظاہرہ کے بعد موجود رہیں گے. آپ لوگ اس پہ دستخط کیجیے، سائن کیجیے. ایک بابا بلند سلوات کی زحمت فرمائیں گے. میرا پہلا اتفاق ہے اس سرزمین پہ، اس شہر میں، اس امام بارگاہ میں. حیدرآباد کو بہت سے امتیازات حاصل ہیں اور آپ کا پہلا اور سب سے بڑا امتیاز یہ ہے کہ آپ کے شہر کا نام حیدرآباد ہے. آپ کے امتیازات میں ایک بہت بڑا امتیاز یہ ہے کہ پوری دنیا میں جہاں بھی اردو کی عزاداری ہوتی ہے وہاں حیدرآباد کے عاشور خانے، حیدرآباد کی عزاداری، فضائل سننے کا انداز، مصائب پہ رونے کا انداز ہر جگہ معروف ہے. یہ آپ حضرات کو آپ کے اجداد، آپ کے بزرگوں کی دین ہے. جس عقیدت سے پوری دنیا میں تشیع مجالس کرتے ہیں، مجھے جہاں جہاں مجالس پڑھنے کا دنیا بھر میں 30-40 زیادہ ممالک میں اتفاق ہوا، اگر وہاں حیدرآبادی موجود تھے تو ان کا سننے کا انداز بتاتا تھا یہ حیدرآباد سے. آپ کے ان عاشور خانوں کی زیارت میرا ایک بچپنے کا خواب تھا، ایک بہت بڑی آرزو تھی.
جب جناب یعقوب جناب یوسف سے ملنے والے تھے تو ان کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی تھیں اور ایک کیفیت تبدیل سی ہو گئی تھی کہ جناب یعقوب کی بیٹیاں اور بیٹے بہت پریشان تھے. بار بار بیٹیاں بیٹوں سے کہتی تھی کسی طرح سے بابا کو سنبھالو، ایسا نہ ہو کہ یوسف کی جدائی 10 برس رہی ہے، ملاقات سے پہلے کہیں جام مفارقت پی نہ جائیں، نوش نہ کر لیں. عزیزان گرامی، اس وقت جناب یعقوب کے بیٹے بہت پریشان تھے کہ سانسیں تیز ہو رہی ہیں اور گفتگو کرنے کی طاقت جناب یعقوب سے جا رہی تھی. آج میری بھی کچھ ایسی ہی کیفیت ہے کہ آج ان عاشور خانوں کا تذکرہ، تصاویر میں ہمیشہ دیکھتا رہا، عقیدتیں سنتا رہا، لیکن آج میرے دل کی کیفیت ایسی ہے کہ آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہوں لیکن یقین نہیں آ رہا میں یہی موجود ہوں. پروردگار ان تمام ارواح کے درجات کو بلند فرمائے جنہوں نے اس میں حصہ لیا ہے، اور وہ تمام بزرگ جن کے درجات واقعاً بلند ہیں خدا بلندتر فرمائے. آپ کے شہر میں آتے ہی فرمائشات شروع ہو گئی تھی. بہت سے لوگوں نے کہا کہ مولا کی جنگیں جب آپ پڑھتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ ہم وہاں موجود ہیں اور دیکھ رہے ہیں، جنگ سنائیے گا. کچھ لوگوں نے کہا بی بی کا خطبہ سنائیے گا، کچھ نے بی بی کے مناظرے سے متعلق کہا، کچھ نے زیارت وارثہ سے متعلق کہا، کسی اور نے کہا زیارت عاشورہ کے وہ جو تبرک کے جملے ہیں ذرا اس پہ مجلس پڑھ دیجیے گا. تو میں بہت کچھ فرمائشات کے باوجود بہت سادہ سے مطالب پیش کروں گا آپ کی خدمت میں، اور مجھے یقین ہے کہ میں اپنے قد سے بڑی بات نہیں کروں گا، آپ حضرات کی محبتوں کی نظر کر رہا ہوں. سورہ کوثر جو قرآن کا سب سے مختصر سورہ ہے لیکن جس بی بی کی شان میں نازل ہوا ہے، یہ سب سے مختصر سورہ اعجاز کی منزل میں سب سے بلند پائے پہ فائز ہے. پیش کر رہا ہوں، ابتدائی تفسیر سن لیجئے گا. سورہ کوثر کے عنوان سے سب کی توجہات ہیں میرے ساتھ. جس محبت سے آپ کی محبتوں اور عقیدتوں کی نظر کر رہا ہوں، میں بعض اوقات تیز رفتار سے گفتگو کرتا ہوں، کوشش کروں گا آرام آرام سے بات کرتا رہوں. آپ کی یہاں پہ گونج بہت زیادہ ہے اور میں احساس کر سکتا ہوں کہ بہت دور دور تک آواز پہنچ رہی ہوگی، لیکن میرا سب سے بڑا یقین یہ ہے کہ جب میں فضائل محمد و آل محمد پڑھتا ہوں تو میں خود یہاں نہیں ہوتا، کبھی مدینے میں ہوتا ہوں، کبھی نجف میں ہوتا ہوں، کبھی کربلا میں ہوتا ہوں. اور میری کوشش یہ رہے گی کہ آپ حضرات کو بھی اپنے ساتھ کچھ دیر کے لیے جنت البقیع لے چلوں، کچھ دیر کے لیے نجف اشرف لے چلوں، اور کربلا آپ کو اپنے سامنے محسوس ہونے لگے وہاں لے چلوں. تو آئیے ذرا، قرآن کے 114 سورے ہیں، 114. اللہ نے قرآن کو بھی 1 اور 14 سے وابستہ رکھا. بہت محبت سے سن رہے ہیں. جناب سیدہ کا سایہ آپ کے سرے پہ قائم و دائم رہے. عزیزان گرامی، 114 سورے ہیں قرآن کے. اللہ نے قرآن میں چیلنج دیا ہے، ایک تحدید دی ہے کہ فَأْتُ بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ، اگر تم سمجھتے ہو کہ میرا بھیجا ہوا نبی میری طرف سے نہیں بھیجا گیا تو اس کی جو زندہ اس کا معجزہ ہے قرآن، اس قرآن جیسا ایک اور قرآن لے آؤ. آپ کے خیال میں کہ عربوں نے کوشش نہیں کی ہوگی؟ سارے عرب بیٹھ گئے، قرآن کی بے مثال جو اس کا معجزہ ہے اس کی مثال لانے کے لیے بیٹھے، کوشش کرنے لگے. اللہ نے کہا اچھا میں اسے آسان بنا دیتا ہوں، فَأْتُوا بِعَشْرِ سورہ میں مثلے، قرآن کے سوروں جیسے 10 سورے بنا لاؤ. انہوں نے دوبارہ کوشش شروع کی، اللہ نے اور آسان بنا دیا. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 22 میں ارشاد فرمایا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. جاؤ خدا کے علاوہ جس کو چاہو اپنی مدد کے لیے لے آؤ. قرآن کے سوروں جیسا ایک سورہ بھی بنا نہیں پاؤ گے. عزیزان گرامی، تمہیداً 2 جملے پیش کرنا چاہوں گا. سارے مجمع کی توجہ چاہیے مجھے. اپنا پورا خون جگر آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. جس محبت سے آپ دیکھ رہے ہیں یقین مانے میرا دل کر رہا ہے میں اپنا کلیجہ نکال کے آپ سامنے پیش کر دوں. عزیزان گرامی، اب ایک مرتبہ انبیاء کے معجزات پہ نظر دوڑائیے. اللہ نے سارے انبیاء کو ان کی اس دور کی ضرورت کے مطابق معجزات عطا کیے. جناب موسیٰ کے 2 معجزات ہیں، ید بیضاء ہے
जेब में हाथ डाल के बाहर निकालते थे, नूर निकलता था اور عصا اژدہا میں تبدیل ہو جاتا تھا. ان کے زمانے میں سحر کا، جادو کا زور تھا، تو اللہ نے ید بیضا دیا اور اژدہا دیا، اپنے ہاتھ میں عصا دیا. جناب عیسیٰ کے دور میں طب کا زور تھا، تو اللہ نے انہیں ایک ایسا ہاتھ دیا کہ نابینا کو ہاتھ لگاتے تھے بینائی آ جاتی تھی، بہرے کو ہاتھ لگاتے تھے شنوائی آ جاتی تھی، گونگے کو ہاتھ لگاتے گویائی آ جاتی تھی، مردے کو ٹھوکر مارتے قم باذن ربک کی مردہ زندہ ہو جاتا تھا. حبیب خدا کے زمانے میں عربوں کو اپنی دو باتوں پہ بہت ناز تھا. بات سمجھ میں آ رہی سمجھ رہا آپ کو؟ اذان گرامی، عربوں کو اپنی دو باتوں پہ ناز تھا. ایک اپنی عربی زبان پہ ناز تھا، وہ کہتے تھے ہم عربی ہیں باقی سب عجمی ہیں. اور دوسرے اپنی تلوار پہ بہت ناز تھا، وہ کہتے تھے ہماری شمشیر زنی کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، جیسی ہم تلوار چلاتے ہیں ویسا کوئی لڑ نہیں سکتا. نسلوں میں کچھ تو کشتار جاری رہا کرتا تھا، چھوٹی چھوٹی بات پہ برسا برس لڑتے رہتے تھے. تو اللہ نے کہا اے میرے حبیب، ان کی زبان کا جواب قرآن ہے، ان کی تلوار کا جواب علی ہے. اب ان کی دو باتوں کا دو جواب اللہ نے اپنے حبیب کو دیے. قرآن ان کی زبان کا جواب ہے اور ان کی تلوار کا جواب علی ہے. جیسے قرآن کا کوئی جواب نہیں، جیسے قرآن کا کوئی جواب نہیں، ویسے ہی جناب امیر المؤمنین کا کوئی جواب نہیں ہے. وہ بھی بے مثال ہیں اور معجزہ ہیں. جیسے قرآن معجزہ ہے ویسے علی بھی معجزہ ہے. بات پہنچ رہی ہے آپ تک؟ تو میں پیش کر رہا ہوں جملوں کو. اذان گرامی، ایک مرتبہ جب اللہ نے کہہ دیا نا کہ ایک سورہ قرآن کے سوروں جیسا لے آؤ، صرف ایک سورت کی ضرورت ہے، تو ایک مرتبہ ایک سورہ نازل ہوا، سورہ کوثر، جو قرآن کا سب سے مختصر سورہ ہے، لیکن اعجاز کے معاملے میں جس بی بی کی شان میں نازل ہوا ہے، آج تک دنیا دم بخود ہے کہ بغیر دیکھے ساری دنیا مانتی ہے سیدہ بے مثال ہے. پتہ نہیں بات پہنچا پا رہا ہوں یا نہیں پہنچا پا رہا. اب سورہ کوثر کو ایک مرتبہ لکھوایا حبیب خدا نے اور کہا کہ جہاں 7 معلقات، 7 بہت بڑے بڑے قصیدے لکھ کے لگائے گئے تھے خانہ کعبہ کے اندر، کہا وہاں پہ جا کے سورہ کوثر کو لگا دیا جائے. تمہید کے 10 سے 15 منٹ سن لیجئے گا. میں آپ کی خدمت میں وہ فضائل پیش کروں گا کہ انشاءاللہ تعالی میری کوشش رہے گی کچھ نہ کچھ نئے مطالب رہیں کہ جو آپ نے پہلے نہ سنے ہوں. ادارے گرامی، ایک مرتبہ سورہ کوثر کو لکھا گیا، خانہ کعبہ میں لٹکا دیا گیا. اب تمام عرب جمع ہو گئے، سرداران قریش جمع ہوئے، ابو سفیان نے جمع کیا، عتبہ، شیبہ، ابو جہل، ابو لہب، سب کے سب جمع ہوئے اور کہنے لگے کہ اسی طرح سے سورہ کوثر کا جواب لکھا جائے. ایک مرتبہ سب کے سب کوشش کرنے لگے. جب سب نے کوشش کر لی تو ایک مرتبہ سب نے یہ دیکھا کہ تمام شعراء سورہ کوثر کا جواب نہیں لکھ پا رہے. تو ایک بہت بڑا شاعر تھا، اس کا نام تھا شاہ، شین عین شین عین، شاہ. وہ پورے سال کلام نہیں کرتا تھا، صرف ایک دن سال میں ایک دن بولا کرتا تھا. بولتا اس لیے نہیں تھا کہ میری فصاحت و بلاغت کم نہ ہو جائے، پورے سال محنت کرتا تھا کہ صرف ایک دن جب تمام کے تمام عرب مکے میں جمع ہوں گے تو میں اپنی فصاحت و بلاغت پیش کروں گا، اشعار سناؤں گا، قصیدے سناؤں گا. پورے سال کلام لکھتا اور صرف ایک دن کلام کرتا. اور وہ ہر روز عصر کے وقت اپنے گھر سے باہر نکلتا چہل قدمی کے لیے. تمام شعراء اپنے کلام کو لکھوا کے اس کے سامنے لے آتے. وہ اپنا قلم نکالتا، بولتا تو تھا نہیں، اور فوراً قصیدے پڑھنے کے بعد اغلاط، غلطیاں نکالتا، وہیں پہ لکھ دیتا کہ اس قصیدے میں یہ غلطی ہے، اس قصیدے میں یہ غلطی ہے. جو عربی زبان لکھنا بھی نہیں جانتے تھے وہ دوسروں سے لکھوا کے لے کے آتے تھے کہ شاہ ذرا غلطیاں نکال دے. وہ پڑھتا، ایک مرتبہ پڑھنے کے بعد ساری غلطیاں اسی کاغذ پہ، اسی پرچے پہ لکھ دیا کرتا. کسی نے کہا ذرا سورہ کوثر کو اتارو، شاہ کے پاس لے چلو. وہ جو پورے سال بولتا نہیں تھا، اس کے سامنے سورہ کوثر کو رکھا گیا. وہ سارے کلام ایک مرتبہ پڑھ کے غلطیاں نکالا کرتا تھا. اس نے ایک مرتبہ سورہ کوثر کو پڑھا، قلم اٹھایا، سوچنے لگا اب تک کوئی غلطی نظر نہیں آ رہی. اس نے سورہ کوثر کو دوسری مرتبہ پڑھا، پھر دوبارہ سوچا غلطی کوئی نظر نہیں آ رہی، پھر تیسری مرتبہ پڑھا. تیسری مرتبہ پڑھنے کے بعد وہ جو پورے سال کلام نہیں کرتا تھا بول اٹھا، ما ھذا من کلام البشر، یہ بشر کا کلام نہیں ہے، یہ ما فوق البشر کا کلام ہے. اب سب کے سب قریش کے سردار جمع ہوئے، فیصلہ کیا قرآن کا جواب، کسی ایک سورے کا جواب اگر شاشہ نہیں دے سکتا تو پھر کوئی نہیں دے سکتا.
جب سب اس نتیجے پہ پہنچے قرآن کا علمی جواب نہیں دیا جا سکتا تو اب رسول خدا کے قتل کے منصوبے بننے لگے. عزیزان گرامی جملہ کہہ رہا ہوں, اب سمجھ میں آیا جب شیعوں کے علم کا جواب نہ بنے تو دہشت گردی بتا رہی ہے علم کا جواب نہیں ہے تبھی تو قتل کیے جا رہے ہیں. یہ نیا اصول نہیں ہے, یہ پرانے اصول ہیں دشمنان اہل بیت کے, کہ جب وہ علمی جواب نہیں دے پاتے تو دہشت گردی پہ اتر آتے ہیں. کبھی داعش بناتے ہیں, کبھی طالبان بناتے ہیں, نہ جانے کس کس کی سپاہ بناتے ہیں, فوج بناتے ہیں. لیکن یہ تمام کے تمام لشکر اس بات کی دلیل ہیں کہ شیعہ نے حیدر کرار کے علم کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے. عزیزان گرامی میں پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے تمام کی خدمت میں. آئیے ذرا بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ کوثر کی تفسیر سے متعلق پہلی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجمع کی توجہ رہے میرے ساتھ. 5 کلمات ہیں بسم اللہ میں. کلمہ جس کی 3 حصے ہیں, 3 اقسام ہیں, اسم, فعل, حرف. اب آپ یہ نہ سمجھے گا کہ میں نے لغت کا یا نحو کا درس شروع کر دیا, نہیں, میں مجلس پڑھ رہا ہوں, مجھے مجمع کی توجہ چاہیے. اب اسم, فعل, حرف 3 اقسام ہیں کلمے کی. آئیے ذرا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں دیکھتے ہیں کتنے کلمات ہیں. گنیں گے ذرا میرے ساتھ. آئیے ذرا گنتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کتنے کلمات ہیں. بے حرف ہے, بسم اللہ اس کے بعد ہے اسم, کثرت استعمال کی وجہ سے الف گر گیا, بسم رہ گیا, اسم ہے. توجہ رہے میرے ساتھ. بسم اللہ کے بعد بسم اللہ میں پھر ہے اللہ, وہ بھی اسم ہے, پھر ہے الرحمن, وہ بھی اسم ہے, پھر ہے الرحیم, وہ بھی اسم ہے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم 5 کلمات پہ مشتمل ہے. اگر ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم 5 کلمات پہ مشتمل ہے. ایک حرف ہے, 4 اسم ہے. ذرا پنجتن کو اٹھا کے دیکھیں. ایک بیوی ہے, 4 مرد ہیں. اللہ نے قرآن کو بھی پنجتن سے شروع کیا ہے. بہت پیارے انداز سے سن رہے ہیں. آئیے ذرا پیش کر رہا ہوں. اب یہ پہلا جو حرف ہے وہ ہے بے. لغت میں 9 معانی لکھے ہیں لغویون نے, نحویون نے لفظ حرف بے کے 9 معانی لکھے. پریشان تو نہیں ہو رہے صاحب حضرات؟ آپ کی محبتوں عقیدتوں کی نظر کر رہا ہوں. 9 معانی لکھے ہیں, میں سارے نہیں پیش کروں گا. پہلا لکھا ہے الساق کے لیے, مررتو بزیدن, بے زیدن, میں زید کے پاس سے گزرا, تو بے الساق کے معنی میں آتا ہے. دوسرا قسم کے معنی میں آتا ہے, فزتو برب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہوں. تو اب آتا ہے قسم کے معنی میں. تیسرا استعانت کے معنی میں, استعانت یعنی مدد مانگنے کے معنی میں. چوتھا ابتدا کے معنی میں, شروع کے معنی میں. پانچواں تعدی کے معنی میں. اب 9 معانی ہیں, لیکن بسم اللہ میں تمام شیعہ سنی علماء نے یہی لکھا ہے کہ صرف 2 معانی ممکن ہیں. تمہیداً گفتگو سن لیجیے. میرا آپ سے وعدہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو یہاں نہیں نجف میں محسوس کریں گے. یہ میرا آپ سے وعدہ ہے, آپ کو معراج کراؤں گا. معراج یہاں نہیں ہوتی, فرش پہ معراج نہیں ہوتی, عرش پہ معراج ہوتی ہے. تو محبت کی نظر کر رہا ہوں, مجھے سارے مجمع کی توجہ چاہیے. عزیزان گرامی آئیے ذرا پیش کر رہا ہوں. تمام شیعہ سنی علماء نے لکھا یہی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بے کے 9 میں سے صرف 2 معانی ممکن ہیں. صرف 2 معانی ممکن ہیں, 9 میں سے صرف 2. کون سے؟ ایک ہے ابتدا کے معنی میں, ترجمہ بنے گا شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے. اور دوسرا معنی جو سب نے لکھا ہے استعانت کے معنی میں, کہ مدد اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے. صرف 2 معانی ممکن ہیں. ایک ہے ابتدا کے معنی میں کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے, اور مدد مانگتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے. 2 معانی ممکن ہیں.
شیخ طوسی جنہوں نے حوزہ علمیہ نجف اشرف کی بنیاد رکھی تھی 1000 سال پہلے، ان کی تفسیر کا نام ہے التبیان فی تفسیر القرآن۔ بسم اللہ کی تفسیر میں ایک پیراگراف ان کے یہاں سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ آج 1200-1400 سال سے تمام مسلمانوں میں ایک بحث جاری ہے۔ کچھ کہتے ہیں اسم عین مسمى ہے، اسم یعنی نام، مسمى جس کا نام ہے۔ توجہ رکھیے گا، میرا نام ہے سید علی رضا رضوی، یہ ہے اسم، میں ہوں مسمى۔ میرے ماں باپ نے میرا نام رکھا سید علی رضا رضوی، میں مسمى ہوں۔ اگر میں آج اپنا نام تبدیل کر لوں، مسمى وہی رہے گا، اسم بدل جائے گا۔ توجہ ہو، مجھے مجمع کی توجہ چاہیے۔ مجھے جتنا یقین ہے نا حیدرآبادیوں کی سماعت کے اوپر، میں اپنا خون جگر دے رہا ہوں، پوری قوت لگا کے پیش کر رہا ہوں۔ مطالب کو علمی موضوع لے کے آیا ہوں اور مجھے پورا یقین ہے سارا مجمع میرا ساتھ دے گا، کوئی خاموش نہیں رہے گا۔ اب ہے ایک بحث ہے مسلمانوں کے درمیان میں، اسم عین مسمى ہے، اور ہمارا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے اسم عین مسمى نہیں ہے، اسم غیر مسمى ہے۔ اسم اور ہے، مسمى اور ہے۔ اسم اور مسمى مساوی نہیں ہے، عین مسمى نہیں ہے۔ اور حتیٰ اہل سنت کا بھی عقیدہ نہیں ہے، صرف وہابیوں کا نظریہ ہے یا تکفیریوں کا، وہ کہتے ہیں اسم عین مسمى ہے، اسم اور مسمى ایک ہی ہیں۔ اس پہ انہوں نے بہت سے دلیلیں دی۔ اب بحث یہ میں نے ساری کیوں پیش کی ہے؟ آج تک مسلمانوں میں ایک بحث جاری ہے، غیر اللہ سے مدد مانگنا بدعت ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا اگر وہ اللہ ہی کی طرف سے ہو، عین عبادت ہے۔ بہت پیارا انداز سے سن رہے ہیں۔ تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا عین عبادت ہے اگر وہ اللہ ہی کی طرف سے بھیجے ہوں، اگر اللہ کے بھیجے ہوئے ہوں۔ لیکن اگر انسان کے اپنے بنائے ہوئے ہوں تب بدعت ہو سکتا۔ جملہ پیش کر رہا ہوں، قرآن اٹھا کے دیکھیے، اللہ کہتا ہے کہ ذرا ان بت پرستوں سے پوچھو ان بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم بتوں کو نہیں پوچھتے ہم خدا ہی کو ہیں۔ یہ بت اللہ تک پہنچنے کے ہمارے وسیلے ہیں۔ توجہ چاہوں گا سارے مجمع کی۔ کافر و مشرک یہ کہتے ہیں یہ بت خدا تک پہنچنے کے وسیلے ہیں، تو ایک بات واضح ہو گئی، مومن و مشرک سب وسیلے کے قائل ہیں۔ نہیں آگے نہیں بڑھوں گا، مومن و مشرک سب وسیلے کے قائل ہیں، بس ایک فرق ہے، کچھ خود ساختہ وسیلوں کو مانتے ہیں، کچھ خدا ساختہ وسیلوں کو مانتے ہیں۔ توجہ ہے نہیں گرامی، سب کے سب مانتے ہیں کہ وسیلہ ہے، لیکن کچھ خود بنا کے وسیلہ مان لیتے ہیں، خود بناتے ہیں، کوئی بت بناتا ہے، کوئی خلیفہ بناتا ہے، کچھ خود بنا کے اسے اللہ کے کہتے ہیں کہ پروردگارہ ہم نے بنا لیا ہے تو مان لے، کچھ کہتے ہیں پروردگارہ جسے تو نے بنایا ہے اسے مانتے ہیں۔ تو وسیلہ سب مانتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے قرآن کے اندر ذرا مشرکوں سے پوچھو یہ ان بتوں کو خدا نہیں مانتے، کہتے ہیں خدا تک پہنچنے کا وسیلہ ہے، تو وہ خدا خود وسیلہ بنا کے کہتے ہیں خدا تو انہیں مان لے، کچھ کہتے ہیں نہیں پروردگارہ جسے تو نے بنایا ہے ہم اسے مانیں گے۔ تو آئیے ذرا اب بحث میں پیش کر رہا ہوں اور دلیل دوں گا، منطقی عقلی دلیل پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تو وہ پوری بحث یہ کرتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ کہتے ہیں کہ اسم عین مسمى ہے اور غیر اللہ سے مدد مانگنا بدعت ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اسم عین مسمى نہیں ہے، اسم اور ہے، مسمى اور ہے۔ دلیل پیش کر رہا ہوں، سننا پسند فرمائیں گے تمام حضرات؟ حضرات گرامی، آپ کی محبتوں عقیدتوں کی نظر کر رہا ہوں، آپ کی ولایت کی نظر کر رہا ہوں۔ میرا آپ کا کوئی رشتہ نہیں، صرف ایک رشتہ ہے، رشتہ ولایت، اور ولایت کا رشتہ سب سے بڑا رشتہ ہے۔
آئیے ذرا پیش کروں آپ کے سامنے. عزیزان گرامی، وہ کہتے ہیں کہ اسم عین مسمى ہے. اگر اسم عین مسمى ہوتا نا تو جب بھی ہم کہتے آگ تو زبان پہ آگ لگ جاتی. نہیں پہنچا پا رہا بات کو، غور سے سنیے گا. یہ پوری کلام کی فلسفے کی بحث ہے جس کو میں سادہ اور آسان لفظوں میں پیش کر رہا ہوں، خاص طور سے اپنے نوجوانوں کے لیے. بزرگ تو سیکھے سکھلائے بیٹھے ہیں. عزیزان گرامی، اگر اسم عین مسمى ہوتا تو جب بھی ہم کہتے ہیں نا آگ تو زبان پہ آگ لگ جاتی. لیکن آگ کہنے سے آگ نہیں لگتی بلکہ آگ جلتی بھی نہیں ہے. اگر یہاں پہ کوئی آگ لے آئے نا اور سب فیصلہ کر لیں آج سے ہم اسے آگ نہیں کہیں گے پانی کہیں گے، پھر بھی آگ آگ رہے گی. اسم بدل جائے گا، مسمى وہی رہے گا. اگر بات پہنچ رہی ہو، اسم بدل جائے گا، آگ کا اسم بدل جائے گا، لیکن وہ جو بھڑکنے والی شے ہے وہ مسمى ہے، وہ وہی رہے گی. ان کے علماء نے ایک اور دلیل دی ہے. وہ کہتے ہیں نہیں، جب بھی ہم کہتے ہیں نا حلوہ تو منہ میں پانی آنے لگتا ہے، اس کا مطلب ہے اسم عین مسمى ہے. تو ہمارے علماء نے جواب یہ دیا ہے کہ جب ہم کہتے ہیں نا حلوہ تو منہ میں پانی آتا ہے، حلوہ نہیں. اگر اسم عین مسمى ہوتا تو منہ میں پانی نہیں آنا چاہیے تھا، حلوہ آنا چاہیے تھا. اگر توجہ ہو میں دیکھیں کتنی دلیلیں پیش کروں گا. تو اسم عین مسمى نہیں ہے، اسم اور ہے، مسمى اور ہے. بات واضح ہو گئی ہو تو میں آگے بڑھ جاؤں. اور دلیلوں کی ضرورت تو نہیں ہے، سب کے لیے واضح ہے، روشن ہے. اسم اور ہے، مسمى اور ہے. اب آئیے ذرا دوبارہ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مدد اللہ کے نام سے. مدد اس میں اللہ سے جو رحمان و رحیم ہے، مدد اللہ کے نام سے، اللہ سے نہیں. کچھ لوگ پہنچ رہے ہیں. میں تب تک آگے نہیں بڑھوں گا جب تک سارا مجمع میرے ساتھ نہ ہو. میں پورا خون جگر دے رہا ہوں. وہ جو کہتے ہیں نا غیر اللہ سے مدد مانگنا بدعت ہے، اللہ کے سوا کسی سے مدد مانگنا بدعت ہے، ان سے کہو ذرا بسم اللہ کو صحیح طرح پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مدد اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے، اللہ سے نہیں. کچھ پہنچ رہے ہیں. مدد اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے. اگر اسم عین مسمى ہوتا تو پھر یہ مدد ہوتی اللہ سے، لیکن اسم اور ہے، مسمى اور ہے. اسم اور ہے، مسمى اور ہے. اللہ نے قرآن کو شروع کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے. مدد اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا مدد اللہ سے جو رحمان و رحیم ہے. مدد اللہ کے نام سے. اسم اور ہے، مسمى اور ہے. کتاب کا نام ہے کتاب التوحید، لکھی ہوئی ہے شیخ صدوق کی. انگریزی ترجمہ میرا، ذمہ داری سے ترجمہ پیش کر رہا ہوں. 5ویں امام سے پوچھا، مولا قرآن کے اندر آیا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، سارے پیارے نام اللہ کے ہیں، اللہ کو اس کے پیارے ناموں سے پکارو. مولا یہ اسم اللہ کیا ہے، اسماء اللہ کیا ہے؟ کہ نحن اسماء اللہ الحسنى. مولا کا سایہ سلامت رہے آپ کے سروں پہ. اسی طرح سے ہمیشہ مولا کی ولایت میں جیتے رہے. عزیزان گرامی میں پیش کر رہا ہوں. تو اب اللہ نے قرآن کو شروع کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کہ مدد اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے.
اب معصوم نے فرمایا ہم اللہ کے پیارے نام ہیں، نحن اسماء اللہ الحسنی، کتاب التوحید کا 15واں باب ہے، 67 باب ہیں، 67 چیپٹرز ہیں، 15واں باب ہے۔ چھٹے امام سے پوچھا کہ مولا قرآن کے اندر جگہ جگہ اللہ نے استعارے استعمال کی ہیں، کہیں کہا وجہ اللہ، کہیں کہا ید اللہ، کہیں کہا عین اللہ، کہیں کہا اذن اللہ، لسان اللہ۔ کہ مولا یہ اتنے اللہ نے استعارے استعمال کیے ہیں۔ مولا نے ایک سوال کیا کہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ مولا جانتے تھے میری بات تو تاریخ میں چلی جائے گی، لوگوں کی بات نہیں لکھی جائے گی، میں سوال کر کے بتا دوں، لوگوں کا بھی لکھ دو، میرا جواب بھی لکھ دو۔ کہا لوگ کیا کہتے ہیں؟ کہا لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ کی آنکھیں ہیں، معاذ اللہ، اللہ کی زبان ہے، اللہ کی ناک ہے، اللہ کے کان ہیں، رجل اللہ، اللہ کا معاذ اللہ پاؤں ہے۔ تو کہا پھر جسم تو بن گیا؟ اللہ جسم و جسمانیت سے مبرہ ہے، وہ جسم نہیں رکھتا، توجہ ہو، وہ جسم نہیں رکھتا۔ کہ پھر مولا یہ وجہ اللہ کیا ہے، عین اللہ کیا ہے، ید اللہ کیا ہے، اذن اللہ کیا ہے، لسان اللہ کیا ہے؟ کہ اللہ نے ایک ایسی مخلوق کو خلق کیا ہے جسے وہ خود کہتا ہے یہ وجہ اللہ ہے، یہ عین اللہ ہے، یہ اذن اللہ ہے، یہ ید اللہ ہے۔ اگر یہ کسی کو دیکھے اسے پسند کرے تو اللہ اسے پسند کرتا۔ یہ جس توجہ فرما رہے ہیں جانے کی نا، کہ یہ جس ہاتھ سے عطا کرے سمجھ لو اللہ عطا کر رہا، یہ جسے دیکھیں اور کہیں یہ ہمیں بھاتا ہے، ہمیں پسند ہے، یہ جسے دیکھیں، یہ جسے دیکھیں اور کہیں یہ ہمیں بھاتا ہے، یہ ہمیں پسند ہے، سمجھ لو وہی رضی اللہ عنہ ہے۔ یہ جسے دیکھیں اور پسند کریں سمجھ لو وہی رضی اللہ عنہ ہے۔ یہ جسے دیکھیں منہ پھیر لیں سمجھ لو وہی مغضوب علیہم ہے، اسی پہ خدا کی لعنت ہے۔ پہنچ رہے ہیں، یہ جسے دیکھ کے رخ پھیر لیں۔ اب مجھ سے نہ کہلوائیے گا کہ پیغمبر نے آخری وقت میں کس کس کو کہا تھا قوموا انی، مجھ سے مت کہلوائیے گا جناب سیدہ جب دربار میں آئیں تو کس سے رخ پھیر لیا تھا۔ ایزانے کے نامی جناب امیر نے کس سے متعلق کیا کہا تھا۔ میں صرف ایک جملہ پیش کر کے آگے بڑھ رہا ہوں کہ جب جناب امیر نے ایک جملہ کئی مرتبہ دہرایا، سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، جو پوچھنا ہے پوچھ لو اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو۔ تو مدینے میں مختلف افراد تھے، بسم اللہ کی تفسیر سے صرف 2 جملے سن لیجئے، مجھے یقین ہے، اب یقین معنی میں یہاں نہیں ہوں، میں پوری طرح سے اس وقت نجف میں ہوں۔ جب میں فضائل پڑھ رہا ہوتا ہوں نا، چاہے خستگی ہو محسوس ہونے لگتا ہے نجف سے طاقت آ رہی ہے، میں عطا کا قائل ہوں۔ ایزانے گرامی اب آپ کی محبتیں مجھ سے پڑھوا رہی ہیں، میں خود نہیں پڑھ رہا ہوں، آپ کی عقیدتوں کی نظر کر رہا ہوں۔ میرے مولا نے ایک مرتبہ کہا کہ جو پوچھنا ہے پوچھ لو۔ مدینہ شہر تھا، سوال کیسے ہو رہے تھے؟ ایک نے جیب سے ہاتھ ڈالا، کچھ نکالا، کہا یا علی بتائیے میری مٹھی میں بند کیا ہے؟ مولا نے کہا وہی جو تو نے بھی جیب سے نکالا۔ پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں۔ پھر مولا نے بتایا کہ کس قسم کا منافق آدمی ہے یہ۔ دوسرے نے کہا یا علی بتائیے میرے سر میں بال کتنے ہیں؟ مولا نے کہا بدبخت، اگر تجھے بتا بھی دوں تصدیق کس سے کروائے گا؟ کون بیٹھ کے تیرے بالوں کو گنے گا؟ کون بتائے گا جو علی نے کہا اتنے ہی تیرے سر میں بال ہیں؟ لیکن ایک بات سن لے، تیرے سر کے ہر بال میں شیطان ہے۔ اور وہ جو تیرے گھر میں بچہ پل رہا ہے نا، وہ جو ابھی نوخیز ہے، وہ میرے بیٹے کا قاتل ہے، وہ عمر سعد پل رہا تھا، یہ سعد ابن ابی وقاص تھا جس نے کہا تھا سر میں بال کتنے ہیں؟ پہنچ رہے ہیں نا؟ میں نے ایک نام لے دیا، سارے نام نہ کہلوائیے گا۔
عزیزان گرامی ایک جملہ پیش کر کے آگے بڑھ رہا ہوں. تو ایک صاحب نے کہا، صاحب تو نہیں کہنا چاہیے، ایک نے کہا کہ یا علی بتائیے آج کھاؤں گا کیا؟ مولا نے کہا آج تو شیر برنج کھائے گا، دودھ چاول کھائے گا. اس نے کہا بس پھر آج مجھے ضد ہے یہی نہیں کھاؤں گا، آج کہیں چلا جاؤں میں آج دودھ چاول نہیں کھاؤں گا. اب میں اپنے انداز سے پیش کر رہا ہوں جملہ مولا کا. مولا نے کہا سن، جب میں نے کہہ دیا نا تو دودھ چاول کھائے گا، خدا نے تیری تقدیر میں لکھ دیا ہے. جب میں نے کہہ دیا ہے، خدا نے تیری تقدیر میں لکھ دیا ہے، اب جا کہیں چلا جا، تو دودھ چاول ہی کھائے گا. گھر پہنچا، بیوی سے پوچھا کہ کیا پکا؟ کہا تو دودھ چاول ہے. کہا میرا دل نہیں ہے، محلے سے کچھ جا کے مانگ کے لیا ہے، اگر کچھ اور مل جائے تو میں وہی کھاؤں گا. بہت دیر بعد بیوی واپس آئی. کہا کیا بات ہے اتنی دیر کیوں لگا دی؟ کہا اتفاق کی بات ہے، جس گھر پہ جا رہی ہوں وہاں دودھ چاول ہی ہے. بھائی توجہ ہو سارے بچے کی میرے ساتھ. ایک مرتبہ کہا کہ ٹھیک ہے آج مدینے میں کھانا نہیں کھاؤں گا، بھوک تھی، گھر سے نکلا، مدینے سے باہر قافلہ آتے دیکھا، قافلے کو روکا. کہا قافلے والوں کھانے کو کچھ ہے؟ کہا نہیں ہم کھانا کھا چکے ہیں، کچھ نہیں بچا. ایک مرتبہ سردار نے کہا قافلے میں کچھ ہے؟ ایک نے جواب دیا کہ ہاں دودھ چاول ہے. اس نے کہا نہیں دودھ چاول نہیں کھاؤں گا. جب جانے لگا انہوں نے کہا رک جا، تو نے مانگا کیوں تھا؟ ہمارے قبیلے کی توہین ہے اگر تو نہ کھائے. کہا کھاؤں گا نہیں. کہا اسے مار مار کے کھلاؤ. جو فرما رہے تھے جانے گرا، انہوں نے مار مار کے دودھ چاول کھلائے. اب مار بھی کھا کے واپس آ رہا تھا. جیسے ہی مدینے میں داخل ہوا دیکھا جناب امیر علیہ السلام آ رہے ہیں. مولا نے مسکرا کے دیکھا، حیدر کی مسکراہٹ تھی، آنکھیں شیر کی تھی. ایک مرتبہ مولا نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا کیا کھا کے آیا؟ کہا یا علی میں نے وہ نہیں کھایا جو آپ نے کہا تھا. مولا نے کہا جھوٹے، تو نے وہی کھایا جو میں نے کہا تھا. اور ایک بات اور سن لے، اگر میرے کہنے پہ کھا لیتا تو مار نہ کھاتا. اگر میرے کہنے پہ کھا لیتا تو مار نہ کھاتا. اذان گرامی اب یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کی محبتوں کی نظر کر رہا ہوں، آپ کی عقیدتوں کی نظر. تفسیر بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب عبداللہ بن عباس نے ایک مرتبہ جناب امیر علیہ السلام سے کہا، مسجد ہے، عشاء کی نماز ختم ہوئی. کہا یا علی ذرا بسم اللہ کی تفسیر پیش کر دیجئے. بات ذہنوں میں آ گئی ہوگی، جملہ پہنچ گیا سب تک. چلے میں مکمل کر دیتا ہوں. ایک مرتبہ کہا مولا ذرا بسم اللہ کی تفسیر کو پیش کر دیجئے. عشاء کے بعد بیٹھے، جیسے ہی فجر کی اذان ہوئی مولا نے ابا کو جھاڑا اور اپنے کاندھوں پہ رکھا. کہا یبنا عباس بیان بہت زیادہ ہے، وقت کم تھا. کہا مولا یہ پوری رات گزر گئی، میں نے بسم اللہ کی تفسیر کے لیے کہا تھا، آپ تو بے سے آگے نہیں بڑھے. توجہ، عشاء سے فجر تک مولا بیان کرتے رہے. کہا بے سے آگے نہیں بڑھے. کہا یبنا عباس اگر میں بیان کرتا رہوں، لوگ لکھتے رہیں میری تفسیر کو، تو بنا پر روایت 70 اونٹوں پہ، بنا پر روایت 70,000 اونٹوں پہ میری بیان کردہ بائیں بسم اللہ کی تفسیر کو لکھ کے اونٹوں پہ لادا جائے تو کاغذ ختم ہو جائیں گے، علی کا بیان ختم نہیں ہوگا. کہا مولا کیوں ایسا ہے؟ کہا جتنے علوم دنیا میں ہیں
وہ سب کے سب قرآن میں خلاصہ کر دیے گئے، اور جو کچھ قرآن میں ہے وہ فاتحۃ الکتاب میں ہے، اور جو کچھ سورہ فاتحہ میں ہے وہ اس کی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے، اور جو کچھ بسم اللہ میں ہے وہ اس کی بے میں ہے، اور جو کچھ بائے بسم اللہ میں ہے وہ اس کے نقطے میں ہے، وَأَنَا النُّقْطَةُ الَّتِي تَحْتَ الْبَاءِ، اور وہ بائے بسم اللہ کے جو نیچے نقطہ ہے وہ میں علی ہوں۔ اب کچھ لوگوں نے اعتراض کیا، بھئی اس زمانے میں تو نقطے نہیں تھے، یہ علی نے کیسے کہہ دیا میں بائے بسم اللہ کے نقطہ ہوں؟ ہاں، ابتداء اسلام میں نقطے نہیں تھے، اعراب نہیں تھے، زبر زیر پیش نہیں تھے، تشدید نہیں، شد نہیں، مد نہیں، اعراب نہیں، نقطے نہیں، کہ جس نے نقطے لگائے تھے، جس نے اعراب بتائے تھے وہ ہمارے مولا، جس نے نقطے لگائے تھے انہوں نے بتایا نقطوں کی اہمیت کو سمجھو، اگر علم کو پھیلاؤ گے قرآن بنے گا، سمیٹو گے تو علی بنے گا۔ گرامی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بائے بسم اللہ سے شروع ہو اور اسم کثرت استعمال کی وجہ سے گر گیا ہے۔ اقرا باسم ربک الذی خلق، کیونکہ وہ ایک آیت تھی وہاں الف باقی رہا۔ اقرا باسم ربک الذی خلق، یہاں کثرت استعمال کی وجہ سے الف گر گیا۔ میں چند جملوں میں خلاصہ کر رہا ہوں، میں نے وقت نہیں دیکھا تھا کہ کتنا وقت ہے، اب میں گھڑی بغیر دیکھے پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ یقین مانیے پچھلے کئی دنوں سے مسلسل سفر میں ہوں، لیکن جب ممبر پہ آتا ہوں تو ایک مرتبہ مجھے خود بخود قوت محسوس ہونے لگتی ہے۔ پیش کر رہا ہوں، آپ کی محبتوں کی نظر کر رہا ہوں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 5 کلمات ہیں۔ پہلا ہے با، پھر ہے اسم، پھر ہے اللہ، اللہ نام ہے خداوند متعال کا، پھر ہے رحمان، پھر ہے رحیم۔ ذرا ان سورہ کوثر کو دیکھیں گے تو جناب سیدہ کی شان میں ہے۔ اس سورہ کو جناب سیدہ کی شان میں نازل ہونے کا سب سے بڑا اعزاز حاصل ہے۔ میں کل الفاظ کو پیش کروں گا، لیکن آج چند جملے سن لیجئے جناب سیدہ سے متعلق، اگر سننا پسند فرمائیں گے جناب سیدہ کے متعلق۔ فیضان گرامی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کون ہے جناب سیدہ؟ ہم جناب امیر اور جناب سیدہ کے ماننے والے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 2 ایسی ہستیاں مسلمانوں کو عطا کی ہیں جو کسی امت کے پاس نہیں ہیں۔ ہم بڑے افتخار سے کہتے ہیں یہ ہماری ہیں۔ وہ 2 ہستیاں کون ہیں؟ ایک ہیں جناب ابو طالب، میں توجہ ہو، میں جملوں کو میرے ضائع نہ کیجیے گا، ایک ہے جناب ابو طالب، دوسری ہیں جناب خدیجہ۔ یہ 2 محسن اسلام ہیں، اور 2 محسن اسلام ہیں، انہوں نے اسلام پہ احسانات کیے ہیں۔ قرآن کا سورہ رحمان ذہنوں میں رکھیے گا، بہت سے سورہ اہل بیت کی شان میں ہے۔ سورہ رحمان کو قرآن کی دلہن کہا جاتا ہے۔ جنت کا سارا نظارہ دیکھنا تو سورہ رحمان کو دیکھ لیں۔ آیت ہے هل جزاء الاحسان الا الاحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان، کیا احسان کا بدلہ سوائے احسان کے اور کچھ ہو سکتا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے احسان کا بدلہ، نیکی کا بدلہ سوائے نیکی کے اور کچھ ہو سکتا ہے؟ آپ کی محبتوں کی نظر کر رہا ہوں، پورا خون جگر دے رہا ہوں۔ اللہ نے کہا میرے دین کے 2 محسن ہیں، میرے دین پہ احسان کیا، ایک ابو طالب، دوسرے خدیجہ۔ کہ ابو طالب آپ کے پاس جو کچھ تھا آپ نے میرے دین پہ قربان کر دیا۔ اے خدیجہ آپ ملیکۃ العرب، آپ نے اپنی ساری دولت اسلام پہ قربان کر دی۔ اے خدیجہ جو کچھ آپ، سارے مجمع کی توجہ ہو، اے خدیجہ جو کچھ آپ کے پاس تھا آپ نے میرے دین پہ قربان کیا۔ اے ابو طالب آپ سردار تھے، سید بچہ، آپ نے سب کچھ میرے دین پہ قربان کر دیا، جو کچھ آپ کے پاس تھا آپ نے میرے دین پہ قربان کیا۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان۔ اب یہاں 5 چیزوں کا تذکرہ ہے، سارے مجمع کی توجہ ہو۔ اے ابو طالب جو کچھ تھا آپ نے قربان کر دیا۔ اے خدیجہ جو کچھ آپ کے پاس تھا آپ نے میرے دین پہ قربان کر دیا۔ اب میرے خزانے میں اے ابو طالب جو سب سے انمول ہے وہ ہے علی۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، اے ابو طالب میں نے اپنا علی آپ کو دیا، قیامت تک لکھا جائے گا علی ابن ابی طالب۔ توجہ، اے خدیجہ
آپ کی تمام قربانیوں کے بدلے میں نے اپنی فاطمہ، اے خدیجہ، میں نے اپنی فاطمہ آپ کو عطا کی۔ مرج البحرین یلتقیان، دو سمندر ہیں جو ساتھ ساتھ چلیں گے، بینہما برزخ لا یبغیان، ایک برزخ ہے نہ جو کبھی اسے ختم ہونے دے نہ کبھی اسے ختم ہونے دے۔ یہ دو بحر علی و فاطمہ، چھٹے امام کی کوکب درری میں حدیث ہے کہ بینہما برزخ، رسول خدا، یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، ان دو سمندروں سے دو موتی حاصل ہوں گے، ایک سبز ہوگا دوسرا سرخ ہوگا۔ جو سبز ہے وہ حسن ہے، جو سرخ ہے وہ حسین ہے۔ سورہ رحمان بھی پنجتن کی شان کو بیان کر رہا ہے۔ جہاں قرآن میں چلے جائیں گے آپ کو اس بسم اللہ کی تفسیر ملتی رہے گی۔ عزیزان گرامی، بسم اللہ الرحمن الرحیم جب پڑھیں گے تو ہمارا تو قرآن ہی شروع ہوتا ہے بسم اللہ سے۔ دو روایات صرف پیش کر کے میں مصائب بہت تفصیل سے پڑھنے کے لیے، میرے بھائی، میرے عزیز، میرے بزرگ کہہ رہے ہیں کہ آپ ساتھ کو مت دیکھیں، گھڑی کو مت دیکھیں، پڑھتے رہیں، لیکن یہ جو گھڑی بنانے والا ہے نا، اس نے بہت سوچا بہت سوچا بہت سوچا، اور سوچنے کے بعد اس نے یہ فیصلہ کیا کہ 12 کے بغیر دنیا کا گزارا نہیں۔ اور 12 میں 5 کا فاصلہ ہے، توجہ، 12 میں 5 کا فاصلہ۔ یہ اور بات ہے کہ بیچ میں 3 کانٹے بھی ہیں۔ آپ کی محبتوں کے نظر اس پیارے انداز سے آپ سن رہے، میرا ایک جملہ ضائع نہیں ہونے دے رہے۔ جناب سیدہ اسی طرح سے آپ کو نوازتے رہے۔ عزیزان گرامی، یہ جتنا عقیدہ ہے، یہ جتنی ولایت ہے، یہ عطا سے نصیب ہوتی ہے۔ ممبر پہ آنے والے کو اگر عطا ہوگی اندازہ ہو جائے گا۔ عزیزان گرامی، جناب سیدہ سلام علیہ عطا کرنے والی دو روایت پیش کر کے میں نے بات کو مکمل کیا۔ آج آئیے ذرا پیش کر رہا ہوں پہلی روایت کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ مدد اللہ کے نام سے جب ہم قرآن کو شروع کرتے ہیں تو ہم پنجتن سے مدد مانگتے ہیں، اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا ہی نہیں ہے کہ کوئی مستقیماً خدا تک چلا جائے۔ آج پوری دنیا میں تبلیغ یہ کی جا رہی ہے، واسطوں کو چھوڑو، ڈائریکٹ کال ملاؤ۔ اللہ نے کہا خبردار، ڈائریکٹ نہ آنا، جو ڈائریکٹ آئے گا میں اسے ویسے ہی رد کر دوں گا۔ اس خدا نے جو کچھ عطا کیا، توجہ مجھ میں کی ہو، میں وسیلے پہ دلیل پیش کر رہا ہوں، عقلی دلیل، اگر دل کو نہ لگے خاموش رہیے گا، لیکن اگر دل کو تسلیم ہو تو خدا کا واسطہ کوئی خاموش نہ بیٹھے، علی مرتضیٰ کا واسطہ خاموش نہ بیٹھیے گا۔ دلیل پیش کر رہا ہوں، عقلی دلیل ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں کچھ عطا نہیں کیا مستقیماً، جو کچھ عطا کیا واسطے سے پیش کیا۔ کچھ لوگ پہنچ گئے، جو کچھ عطا کیا واسطے سے، قرآن دیا واسطے سے، جو کچھ عطا کیا۔ زیارت جامعہ کبیرہ اٹھا کے دیکھیے، بکم ینزل الغیث، 10ویں امام نے کہا نا، اے اہل بیت، آپ کی وجہ سے بارش ہوتی ہے، آپ کی وجہ سے درخت پھل دیتے ہیں، آپ کی وجہ سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، نعمتیں آپ کے صدقے میں نازل ہوتی ہیں، بلائیں آپ کے صدقے میں دور ہوتی ہیں، مائیں جو کچھ بچوں کو دیتی ہیں آپ کے صدقے میں ہے، یہ سانس آپ کے صدقے میں چلتا۔ اس خدا نے کچھ نہیں دیا بغیر واسطے کے۔ جب اس نے بغیر واسطے کے نہیں دیا، جب اس کی طرف سے کوئی شے بغیر واسطے کے نہیں آئے تو پھر میں اور آپ یہاں سے کیسے کوئی چیز بغیر واسطے کے جا سکتی ہے؟ دعا قبول نہیں ہوگی بغیر واسطے کے، کوئی شے قبول نہیں ہے بغیر واسطے کے۔
اب جو روایت پیش کر رہا ہوں آپ کی محبتوں کی نظر کر رہا، کوئی شے قبول نہیں ہے بغیر واسطے کے۔ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، انسان سے پہلے مجلس سے پہنچ جاتے ہیں۔ مجھے بتایا گیا کہ میرے بے انتہا یہاں پہ کچھ چل رہے ہیں، اب میں اگر کوئی بات ریپیٹ ہو جائے تو مجھے معاف کیجیے گا۔ عزیزان گرامی، بہت سے افراد کہتے ہیں کہ کیوں دوسروں کا تذکرہ نہیں کرتے، صحابہ کا تذکرہ کیوں نہیں کرتے؟ پیش کروں ایک فرق، بنیادی فرق۔ یہ روایت کے الفاظ میرا مفہوم ہے، الفاظ میرے ہیں، سب کی محبتوں کی نظر کر رہا ہوں۔ میں عزیزان گرامی یوں عرض کرتا ہوں کہ وہ جو آیات کے نزول کے منتظر رہتے ہیں وہ صحابہ ہیں۔ اگر پہنچ جائے، توجہ ہو، جو آیات کے نزول کے منتظر رہتے ہیں، آیت آئے اور ہم عمل کریں۔ توجہ ہو، من میں کیا، جو انتظار میں رہتے ہیں نا، آیت آئے اور میں عمل کروں، وہ ہے رضی اللہ عنہ۔ اگر توجہ ہو، انتظار میں رہتے ہیں، آیت آئے تو ہم نماز پڑھیں، آیت آئی تو انہوں نے نماز پڑھی، آیت آئی تو روزہ رکھا، آیت آئی تو زکوٰۃ دی، آیت آئی تو خمس ادا کیا، آیت آئی تو حج پہ گئے، آیت آئی تو جہاد کیا، آیت آئی تو ہجرت کی۔ جو آیات کے نزول کے منتظر ہیں وہ صحابہ ہیں، وہ ہیں رضی اللہ عنہم۔ ہم تو دعائیں کر سکتے ہیں، آگے اللہ کی مرضی ہے۔ پتہ نہیں پہنچ رہے نہیں پہنچ رہے۔ عزیزان گرامی، جو آیات کے منتظر رہیں کہ آیت نازل ہو ہم عمل کریں، وہ ہے صحابہ، وہ ہے رضی اللہ عنہم۔ اور آیات جن کی منتظر رہیں، میں انہیں مجمع کی توجہ میں پورا خون جگر دے رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، جو آیات کے منتظر رہیں وہ رضی اللہ عنہم ہیں، آیات جن کی منتظر رہیں وہ علیہم السلام ہیں، آیات جن کی منتظر رہیں، جو آیتیں منتظر رہیں، یہ بستر رسول پہ سوئیں ہم نازل ہو، یہ رکوع میں زکوٰۃ دے میں نازل ہو، یہ راہ خدا میں صدقے میں خیرات میں روٹیاں دے سورہ نازل ہو، یہ کنیز کو آزاد کرے سورہ، یہ غلام کا نام رکھے سورہ، یہ فضہ کہے اللہ کہے چاندے۔ آیات انتظار میں رہتی ہیں، یہ خیرات کریں تو ہم نازل ہو، یہ رکوع میں زکوٰۃ دیں ہم نازل ہو۔ آیات جن کی منتظر رہیں انہیں علیہم السلام کہا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، آخری جو میں بات کو پیش کر رہا ہوں، مجھ سے کہا گیا تھا حضرت عباس سے متعلق پڑھنا ہے، لیکن ایک روایت سن لیجئے، بحار الانوار میں ہے، علامہ محمد باقر مجلسی نے بحار الانوار کی جلد نمبر 29، 30، 31 متائن پہ لکھی ہے، تبرہ پہ لکھی ہے، وہاں پہ ایک روایت پیش کر رہا ہوں، اگر سننا پسند فرمائیں گے آپ کی محبتوں کی عقیدتوں کی نظر۔
کہ کچھ صحابہ نے آ کے رسول خدا سے کہا یا رسول اللہ، ایک یہودی ہے، جب ہم فجر کے لیے آ رہے ہوتے ہیں نا تو وہ اپنا کتا رات میں کھول دیتا ہے، صبح ہمیں فجر پہ آنے پہ وہ کتا بہت تنگ کرتا ہے، وہ دوڑتا ہے ہمیں کاٹنے کے لیے، تو ذرا آپ اس یہودی سے کہیں کہ کتے کو باندھ دیا کرے۔ پیغمبر نے کہا میرے ساتھ چلو۔ ایک مرتبہ آئے، کہا اے یہودی، تیرا کتا میرے صحابہ کو تنگ کرتا ہے۔ وہ مسلمان نہیں تھا، یہودی تھا۔ اگر پہنچ جائیں تو ایک مرتبہ یہودی نے پیغمبر اسلام سے کہا کہ عام مسلمانوں کے نبی ہیں، ان کے رسول ہیں، کتے کو سمجھا سکتے ہیں تو خود ہی سمجھا دیجیے، میں تو اسی طرح کتے کو کھلا رکھوں گا۔ پیغمبر اسلام ایک مرتبہ گئے، خود بخود کتا دور ہٹ گیا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ، میں نجس ہوں، آپ پاک ہیں۔ توجہ، مجھے خدا کی طرف سے حکم نہیں کہ آپ کے قریب آؤں۔ ایک بات واضح ہو گئی، جو محمد و آل محمد کے قریب نہ آئے، میں نے کچھ نہیں کہا۔ اذان گرامی، توجہ ہے زندانی گرام، آخری جملے پیش کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ وہ کتا نجس تھا، دور ہوا، کا یا رسول اللہ، جب فصیح عربی زبان بولنے لگا نا وہ جانور، تو اب صحابہ میں متحیر تھے، یا رسول اللہ یہ کتا کلام کر رہا؟ کہا یہ کتا نہیں، میری وجہ سے بول رہا، یہ جواب دینا چاہتا ہے۔ جواب کیا دیا اس نے؟ کہا یا رسول اللہ، پیغمبر اسلام نے کہا کہ یہ میرے صحابہ ہیں، انہیں تنگ نہ کیا کر۔ کہا یا رسول اللہ، میں ڈرانے نہیں آتا، میں تو کھانے کے لیے آتا ہوں، یہ بھاگ جاتے ہیں نہیں تو میں تو کاٹ لوں۔ پیغمبر نے کہا کیا بات ہے، تو انہیں اتنا تنگ کیوں کرتا ہے، کیوں کاٹنے کو دوڑتا ہے؟ کہا میرے سامنے سے علی کی غیبت کرتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں۔ فرمائی جانی کہ یا رسول اللہ، میں تو کھا لوں ہی میں، میرے سامنے علی کی برائیاں کرتے جا رہے ہوتے، یہ تو بھاگ جاتے ہیں نہیں تو میں تو کاٹ کھاؤں۔ تو ایک بات واضح ہو گئی، وہ جو برائیاں کرتے پھر رہے تھے نا، جو کتے سے بھی بھاگ جاتے تھے، وہ پکے بھگوڑے تھے۔ اللہ گرامی، ہم آل محمد کے ماننے والے ہیں اور ان کے دشمن کو برداشت نہیں کرتے۔ آپ کی محبتیں، آپ کی عقیدتیں مجھ سے یہ بہت کچھ پڑھوا رہی ہیں۔ اذان گرامی، جناب عباس علیہ السلام، لغت اٹھا کے دیکھیے، عربی زبان میں شیر کے لیے کئی الفاظ ہیں۔ عربی زبان میں شیر کو اسد کہا جاتا ہے مطلقاً، لیکن بڑے اور بوڑھے شیر کو غضنفر کہا جاتا ہے، اور چیر پھاڑ کرتے ہوئے شیر کو زرغام کہا جاتا ہے، حفاظت کرتے ہوئے شیر کو حارس کہا جاتا ہے۔ توجہ ہے، حملہ کرتے ہوئے شیر کو حیدر کہا جاتا ہے، انگڑائی لیتے ہوئے شیر کو عباس کہا جاتا ہے۔
فیضان گرامی، میں اور آپ جب نام رکھتے ہیں نا تو صرف عقیدت میں نام ہوتا ہے، پس منظر ذہن میں نہیں ہوتا، لیکن اہل بیت جب نام رکھتے ہیں پس منظر ذہن میں ہوتا ہے، پھر نام رکھتے ہیں۔ جناب ام البنین نے اپنی آغوش سے جناب امیر کی آغوش میں دیا، مولا نے جیسے ہی آغوش میں لیا تو ایک مرتبہ شیر نے انگڑائی لی، میرے مولا نے ہاتھوں کو چوما، بازوؤں کے بوسے دیے۔ جناب ام البنین نے کہا، آنکھوں میں آنسو تھے، تو مولا نے کہا ام البنین کیا بات ہے؟ کہا نہیں مولا، میری جرت ہی نہیں کہ میں شکوہ کروں۔ کہا نہیں ام البنین بتاؤ کیا بات ہے؟ کہا مولا، میں نے آپ کے گھر کی مسورات سے سنا ہے کہ آپ نے جب بھی کسی بیٹے کو گود میں لیا ہے آپ نے پیشانی کا بوسہ دیا ہے، آپ نے گلے کو چوما ہے، آپ نے رخسار کو چوما ہے، لیکن شاید یہ مجھ کنیز کا بیٹا ہے، آپ نے چہرے کو نہیں چوما، آپ نے ہاتھوں بازوؤں کو چوما۔ صاحب تفصیل سے پڑھنے کا عادی ہوں، اب سنیں گے الفاظ۔ جیسے جناب ام البنین نے کہا نا، مولا آپ نے شاید مجھ کنیز، بی بی جناب ام البنین سردار کی بیٹی تھی، کنیز نہیں تھی، لیکن پوری زندگی یہی کہا میں سیدہ کی کنیز ہوں۔ اور جناب امیر نے کہا، ام البنین جانتی ہوں میں نے بازوؤں کے بوسے کیوں دیے ہیں؟ جناب ام البنین نے ہاتھ جوڑے کا، مولا آپ بہتر جانتے ہیں۔ کہ ام البنین میرا یہ شیر بیٹا جب میدان کربلا میں جائے گا نا، اس کے بازو قلم ہو جائے گا، میں نے وہ منظر دیکھا، میں نے اس لیے بازوؤں کے بوسے دیے۔ یہ میرا شیر بیٹا ہے، یہ عباس ہے، مولا نے نام عباس رکھا، شیر خدا نے کہا شیر خدا کا شیر عباس ہے۔ خدا کی قسم، تمام خاندان اہل بیت کے افراد نے، چاہے آئمہ ہوں چاہے بیویاں ہوں، سب نے خاص محبت کا اظہار کیا ہے جناب عباس سے، سب نے، ہر امام نے، ہر بیوی نے خاص محبت کا اظہار کیا ہے۔ جب جناب عباس صرف 1 برس کے بھی نہیں تھے، جناب امیر گھر میں وارد ہوئے، اگر میری طرف دیکھیے گا مصائب میں، دیکھا جناب زینب نے ایک انگلی پکڑ رکھی ہے جناب عباس کی، جناب ام کلثوم نے دوسری انگلی، اور دونوں بیویاں صحن میں جناب عباس کو لے کے چل رہی ہیں۔ مولا نے فوراً سوال کیا، کیا میری بیٹیاں میرے بیٹے کو چلنا سکھا رہی ہیں؟ تو جناب زینب نے کہا، بابا ہم عباس جیسے بھائی کے سائے میں چلنا سیکھ رہے ہیں۔ بڑی محبت تھی بیویوں کو، بڑی محبت تھی بیویوں کو جناب عباس۔ بس بھئی جناب عباس جب کچھ بڑے ہوئے نا، 1-1.5 برس کے تھے، جناب امیر نے کہا بیٹا کہو واحد، ایک، تو آپ نے کہا واحد۔ فیضان گرامی جب بولنے لگے تو جناب ام البنین نے ایک وصیت کی، آغوش میں لیا، کہا میرے شیر بیٹا کبھی بھی حسن و حسین کو بھائی نہ کہنا۔ جناب عباس نے پوچھا، اماں کیا مولا حسن مولا حسین میرے بھائی نہیں ہیں؟ بی بی نے کہا بھائی ہیں لیکن وہ زہرا زادے ہیں۔ عباس میں جناب زہرا کی کنیز ہوں، تم کنیز زادے ہو، وہ زہرا زادے ہیں، بیٹا کبھی بھی بھائی نہ کہنا۔ جناب عباس نے پوچھا، اماں پھر کیسے پکارا کروں؟
کہا بیٹا ہمیشہ کہنا سیدی و مولائی، ہمیشہ آقا اور مولا کہہ کے بلانا۔ پوری زندگی جناب عباس نے آقا اور مولا کہا، مجھے منبر کی قسم ہے پوری زندگی جناب عباس نے آقا اور مولا کہا، کبھی بھائی نہیں کہا۔ لیکن جب آخری وقت تھا نا تو مولا حسین نے کہا عباس ذرا مجھے بھائی کہہ کے پکارو۔ تو جناب عباس نے کہا مولا میں نے اپنی ماں سے وعدہ کیا تھا میں آپ کو کبھی بھائی نہیں کہوں گا، ہمیشہ مولا اور آقا کہوں گا۔ کہا میں امام کا حکم ہے، امام کا حکم ہے مجھے بھائی کہو۔ میری طرف دیکھیے گا، جناب عباس نے مدینے کا رخ کیا، کہا امام مجھے معاف کر دیجئے گا، آپ سے وعدہ کیا تھا بھائی نہیں کہوں گا، لیکن امام کا حکم ماں باپ کے حکم پہ مقدم ہے، اب مجھے امام نے حکم دیا ہے میں بھائی کہوں۔ اجرکم اللہ، میرا آپ سے وعدہ ہے کوئی آنکھ ایسی نہیں ہوگی جس میں آنسو نہ ہو۔ میں پوری شہادت نہیں پڑھوں گا، میں وداعی پیش کرنا چاہتا ہوں، لیکن وداعی سے پہلے ایک جملہ پیش کروں۔ میں ہاتھ جوڑ کے آپ سے معافی مانگ رہا ہوں اگر برداشت نہ کر سکیں۔ میں جب پڑھ رہا تھا نا کسی اور مقام پہ یہ جملہ، وہاں کئی لوگ بے ہوش ہو گئے تھے، میں بغیر تمہید باندھے یہ جملہ جلدی سے پڑھ دوں گا۔ حرم میں امام حسین تھا، ایک بہت بڑے عالم دین، ایک بہت بڑے واعظ مجلس پڑھ رہے تھے جناب عباس کی شہادت کی۔ مجلس پڑھتے پڑھتے وہ یہ جملہ پڑھ گئے کہ جب حضرت عباس کے بازو قلم ہو گئے تو وہ ملعون قریب سے تیر مارنے لگے۔ جب قریب سے تیر مار رہے تھے پورے سینے میں تیر تھے، ایک تیر جناب عباس کی دہنی آنکھ میں لگ گیا، دہنی آنکھ میں تیر لگا۔ بس یہ روایت پڑھی، مرحوم آیت اللہ شیخ یحییٰ یثربی بیٹھے ہوئے تھے جو امام حسین کے حرم میں نماز پڑھاتے تھے، وہ بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آئے کہ ذرا بلاؤ اس ذاکر کو، کہا آئندہ یہ روایت نہ پڑھنا۔ کہا آغا آپ نے کہا میں نہیں پڑھوں گا۔ کہا پتہ نہیں روایت مستند ہے یا ضعیف ہے۔ کہا آئندہ نہ پڑھنا، کہا نہیں پڑھوں گا۔ کہا کہ آج میں بے ہوش ہو گیا تھا، اگر کوئی کمزور دل کا آدمی ہو وہ مر سکتا ہے، یہ روایت نہ پڑھنا، حضرت عباس کی آنکھ میں تیر لگ گیا تھا۔ شیخ یحییٰ یثربی کہتے ہیں میں اٹھا، اس رات میں حرم میں حضرت عباس علیہ السلام میں گیا، زری پہ دونوں ہاتھ رکھے، کہا مولا مجھے معاف کر دیجیے گا، میں نے آپ کے ذاکر کو روک دیا، آئندہ روایت نہ پڑھے، آنکھ میں روایت میں تیر لگنے والی روایت نہ پڑھے، مولا معاف کر دیجیے گا، مجھے پتا نہیں کہ آپ کو تیر لگا تھا یا نہیں لگا تھا۔ یہ کہا گھر چلے گئے، جب سوئے نا تو خود ہی کہتے ہیں میں نے خواب میں حضرت عباس کو دیکھا۔ مولا نے کہا او شیخ تو نے میرے ذاکر کو کیوں روکا مصائب سے؟ کہا مولا مجھے معاف کر دیں، مولا مجھے پتا نہیں کہ آپ کو دہنی آنکھ میں تیر لگا تھا یا نہیں لگا تھا۔ میری طرف دیکھیے گا، مولا عباس نے کہا او شیخ یحییٰ یثربی میرے رونے والوں سے کہنا مولا عباس نے کہا ہے جب میرے دونوں بازو قلم ہو گئے تھے، جب تیر مارا تو میری دہنی آنکھ میں تیر لگا تھا۔ میرے رونے والوں سے کہنا جب کسی کی آنکھ میں تیر لگ جائے وہ ہاتھ سے تیر نکالتا، میرے دونوں بازو قلم ہو گئے تھے، میں نے سر کو جھٹکا، تیر نہیں نکلا۔ ہائے مولا عباس، مولا نے کہا میں نے سر کو جھٹکا، تیر باہر نہیں آیا، میں نے سر جھکایا، دونوں گھٹنوں سے تیر کو پکڑا، ایک مرتبہ کھینچا، جب تیر نکلا مجھے پہلی مرتبہ تکلیف سی محسوس ہوئی، میں نے پہلی مرتبہ کہا مولا میری مدد کو آؤ، مولا میری آنکھ میں تیر لگا۔ چلے جناب سید الشہداء، ایک مقام پہ زلجنا رک گیا مولا کا، مولا زلجنا سے اترے، زمین پہ دیکھا ایک بازو پڑا تھا، مولا نے بازو اٹھایا سینے سے لگایا،
بازو کو چوم کے کہا یہ میرے بھائی کا بازو ہے. آگے بڑھے, دوسرا ہاتھ ملا, ہاتھ اٹھایا, ایک مرتبہ مقتل میں اترے, بس بھی میں نے تمام کر دیا. مولا مقتل میں اترے, جناب عباس کا سر اٹھایا, اپنے زانوں پہ رکھا, ایک جملہ کہا جناب عباس نے, کہا مولا میرے بازو قلم ہو گئے, میری ایک آنکھ میں تیر لگا ہے, دوسری آنکھ میں خون بھرا ہے. مولا مجھے میری ماں نے بتایا تھا, جب میں اس دنیا میں آیا میں نے سب سے پہلے آپ کی زیارت کی تھی. مولا میں دنیا سے جا رہا ہوں, میں آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں, لیکن مولا ایک آنکھ میں تیر ہے, دوسری میں خون ہے, مولا میری آنکھ سے خون صاف کر دیں. مولا حسین نے ابا کا دامن ہاتھ میں لیا, خون صاف کرنا شروع کیا. جیسے خون صاف کیا نا, جناب عباس نے کہا مولا میں یہ زحمت نہ دیتا اگر میرے ہاتھ سلامت ہوتے, مولا میں کبھی زحمت نہ دیتا. مولا میں نے ماں سے وعدہ کیا تھا میں کبھی کام نہیں کہوں گا. جناب سید الشہداء رونے لگے. بس بھی آخری جملے سن لیجیے, 2 سے 4 منٹ کی زحمت میں نے تمام کر دیا. مولا عباس نے جملہ کہا آقا مولا میری ایک آخری وصیت ہے. جناب سید الشہداء نے کہا عباس کیا وصیت ہے؟ کہا مولا میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جائیے گا. کہا عباس کیوں خیمے میں نہ لے جاؤں گا؟ مولا میں نے سکینہ سے پانی کا وعدہ کیا تھا, مشکیزے میں تیر لگا, پانی بہہ گیا. مولا مجھے سکینہ سے بڑی شرم آئے گی, میں پانی نہ لا سکا. مولا میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جائیے گا. میں ہاتھ جوڑ کے ایک جملہ پیش کر رہا. جب جناب عباس کے دونوں بازو قلم ہو گئے تھے نا, مولا نے مشکیزے کو دندان مبارک سے پکڑا. جب میں اور آپ دعا مانگتے ہیں نا, ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں, اور اگر کسی کے ہاتھ نہ ہو وہ کیسے دعا مانگے گا؟ جناب عباس نے نگاہوں کو بلند کیا, کہا پروردگارا یہ پانی خیمے تک پہنچ جائے. کسی ملعون نے تیر مارا, مشکیزے سے پانی بہہ گیا. ایک مرتبہ ندا آئی, عباس ہم نے اس دعا کے بدلے آپ کو باب الحوائج بنا دیا. کہ پروردگارہ تیری مصلحت تو جانے, لیکن اب جو پانی خیمے میں نہ پہنچے, میرا لاشا بھی خیمے میں نہ جائے. آخری جملہ مجھے معاف کر دیں. جناب سید الشہداء نے علم حضرت عباس ہاتھ میں لیا اور ایک مرتبہ خیمے میں واپس آئے. وہاں ایک بچی سارے بچوں کو خیمے کے باہر لیے کھڑی تھی. بی بی نے اپنے ہاتھوں سے ہر بچے کے ہاتھ میں کوزہ دیا تھا. بچوں کے ہاتھوں میں کوزے تھے. جب نشیب سے علم آتا دیکھا نا, تو بی بی نے بچوں سے کہا بچوں وہ علم نہیں ہے, میرے چچا عباس ہے. ابھی میرے چچا آئیں گے, میں اپنے ہاتھوں سے سب کو پانی پلاؤں گی. جب علم کو لڑکھڑاتا دیکھا نا, جناب سکینہ نے کہا بچوں کوزے زمین پہ رکھ دو, میں دعا کروں گی تم کہنا آمین. ایک مرتبہ چھوٹے چھوٹے ہاتھ اٹھا کے بی بی نے کہا پروردگارہ میرے چچا کی خیر ہو. ابھی سارے بچے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے دعا مانگ رہے تھے. امام حسین علم حضرت عباس لے کے آئے. بی بی نے بس ایک سوال کیا, کہا بابا آپ علم کیوں لائے؟ میرے چچا عباس کہاں؟ مولا حسین نے بس ایک جملہ کہا, کہا بی بی آپ کے چچا فرات کے کنارے سو گئے. بس بھئی بی بی کے کانوں میں جملہ رہ گیا, میرے چچا فرات کے کنارے سو رہے. جب شام غریبہ میں کسی ملعون نے تماچا مارا نا, بی بی نے فوراً فرات کا رخ کیا, کہا چچا عباس. علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيُّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. میں سب سے درخواست کروں گا ابھی کوئی نہ اٹھے, صرف 2 جملے دعا کے کروں گا.
میں مصائب کے آخر میں دعا ضرور کرتا ہوں، واسطہ دے کے دعا کرتا ہوں۔ ہاتھوں کو بلند کریں گے۔ پروردگارا، واسطہ اس لحظے کا جب جناب عباس جا رہے تھے میدان میں، ایک مرتبہ جناب سید الشہداء نے کہا عباس ذرا آخری مرتبہ زینب سے وداع کر لو۔ جناب عباس کی غیرت برداشت نہیں کر رہی تھی، میں کس طرح اس حالت میں بہن کے سامنے جاؤں۔ خیمے کے اندر نہیں گئے، خیمے کے پردے کے سامنے کھڑے ہو کے کہا بی بی میرا آخری سلام قبول کیجیے۔ جناب زینب نے خود خیمے کا پردہ ہٹایا، کہا عباس ذرا آخری مرتبہ خیمے کے اندر آؤ۔ ہاتھ بلند کر کے آخری دعا کا واسطہ جناب عباس خیمے میں تشریف لائے۔ بی بی نے ایک جملہ کہا، دونوں باہیں گلے میں ڈالی۔ جناب عباس بڑے قد آور تھے، بی بی نے دونوں باہیں گلے میں ڈالی، ایک جملہ کہا عباس جب میں پہلی مرتبہ کوفے میں آئی تھی نا، مجھ سے بابا نے کہا تھا زینب آج آپ شہزادی بن کے آئے، کل آپ کو قیدی بنا کے لایا جائے۔ کہا عباس مجھے یقین تھا ایسا ہوگا کیونکہ بابا نے کہا تھا، لیکن عباس میں سوچا کرتی تھی کس کی جرت ہوگی مجھے قیدی بنانے کی، میرا عباس جیسا بھائی۔ لیکن عباس ابھی جب آپ نے کہا نا بی بی الوداع، مجھے لگتا ہے وہ وقت بڑا قریب آ گیا ہے جب مجھے قیدی بنایا جائے گا۔ جناب عباس تڑپ کے رونے لگے، غیرت برداشت نہیں کر رہی تھی۔ پروردگارا، جناب عباس کی عظمتوں کا واسطہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ پروردگارا، بہت سے لوگوں نے التماس سے دعا کی ہے، باب الحوائج کا واسطہ دے کے دعائیں رد نہیں ہوتی۔ آپ جانتے ہیں جناب عباس کے دو واسطے ہیں، دو واسطے، ایک جناب زینب کا واسطہ ہے اور دوسرا واسطہ جانتے ہیں کس کا ہے؟ ایک بی بی ہے جس کی قبر زندان میں بنی تھی۔ جب جناب عباس کو واسطہ دیتے ہیں نا اس بی بی کا، اب آپ لوگوں سے برداشت نہیں ہو رہا، میں تو ایک ایک گھنٹہ مسائل پڑھنے کا عادی ہوں، بڑے بڑے سخت جملے کہنے کا عادی ہوں، مجھے معاف کر دیجئے گا، ایک واسطہ دے رہا ہوں، ایک واسطہ۔ جب بیبیاں چہلم پہ کربلا آئی تھی نا، تو جناب زینب نے کہا بیٹا سید سجاد میرے بھائی کی تعویذ قبر کا نشان بتا دو۔ مولا حسین نے اشارہ کیا کہ پھوپھی اماں یہاں میرے بابا کی قبر ہے۔ ساری بیویاں قبر پہ گر گئیں۔ جب جناب زینب تڑپ کے رو رہی تھی نا، تو امام سجاد سمجھ گئے اگر میں نے نہ روکا تو کوئی بیوی روتے روتے مر جائے گی۔ امام سجاد آگے بڑھے، پھوپھی کا بازو تھاما، کہا پھوپھی اماں بس کیجئے۔ جیسے ہی بازو پکڑ کے اٹھایا نا، جناب زینب نے سوال کیا بیٹا سجاد یہ میرے بھائی کے ساتھ والی قبر کس کی ہے؟ کہا پھوپھی اماں یہ میرے بھیا علی اکبر کی قبر ہے۔ ساری بیویاں دوبارہ قبر پہ گر گئیں۔ پھر پوچھا یہ گنج شہداء میں کون کون ہے؟ کہا قاسم ہے۔ سب کے نام بتائے۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا بیٹا سید سجاد آپ نے ساری قبروں کا نشان بتا دیا لیکن میرے بھائی عباس کی قبر کا نشان نہیں بتایا۔ کہا پھوپھی اماں میرے چچا کی قبر فرات کے کنارے ہے، میرے ساتھ چلے میں آپ کو چچا کی قبر پہ لے چلے۔ جب چلے نا امام سجاد، جناب زینب نے ساری بیویوں کا راستہ روک لیا۔ کہا بیویوں سب کچھ بتا دینا میرے بھیا عباس کو، بتا دینا ہم شغابی کے دربار میں گئے تھے، بتا دینا ہمیں تازیانے مارے گئے تھے، بتا دینا ہمیں کوفہ و شام کے بازاروں میں لے گئے، بتا دینا ہماری چادریں چھینی گئی تھی، لیکن بیویوں میرے بھیا عباس کو مت بتانا۔ بی بی نے راستہ روک کے کہا بیویوں میرے بھیا عباس کو مت بتانا، مت بتانا، سکینہ شام میں رہ گئے ہیں، میرے بھائی کی غیرت برداشت نہیں کرے گی۔ اے مولا عباس آپ کو واسطہ جناب سکینہ کسی کو خالی ہاتھ نہ لوٹائے۔ بس بے سب نے التماس سے دعا کی پروردگارہ کسی کی دعا رد نہ فرما۔ دعائیں صحت کی درخواست ہے سید عبدالحمید علی پاشا کے لیے۔
پروردگار انہیں اور تمام مومنین جو مریض ہیں سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عنایت فرما، بے اولادوں کو اولاد عنایت فرما، مقروضوں کے قرض ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، حج و زیارات کی تمنا رکھنے والوں کو حج و زیارات نصیب فرما۔ جتنے مریض ہیں، میں ایک سوال کروں آپ سے، آپ بہت تھک گئے ہیں نا رو رو کے، صرف ایک سوال ہے، میری طرف دیکھیے گا، ایک سوال کروں، آپ نے زندگی میں آج تک کبھی دیکھا کہ کسی بیمار کو بستر سے گرا دیا گیا ہو؟ شام غریبہ میں ایک بیمار کا بستر لوٹ لیا گیا، پروردگارہ شام غریبہ کے اس بیمار کا واسطہ ہمارے تمام مریضوں کو شفا عنایت فرما، صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما، داعش و طالبان کو آل سعود کو غارت فرما، پروردگار ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، عراق و شام کے تمام روزوں کی حفاظت فرما، جنت البقیع جنت معلیٰ دوبارہ تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما، ان تمام مومنین کی تمام حاجات قبول فرما، اس امام بارگاہ کی اسی طرح سے رونقوں کو باقی رکھ۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ مادموں سے صلوات۔ میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا بازی، میرے داخل سے چھینی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا بازی، عالم جان کہاں اور زندان کہاں، یہ بہن کیسے ہوئی تو نہ آیا بازی، میرے داخل سے چھینی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا بازی۔